حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید خامنئی کو ان کے دفتر میں نشانہ بنایا گیا۔ شہداء میں آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، داماد، بہو اور نواسہ بھی شامل۔ ایرانی وزیر دفاع، ایرانی افواج کے چیف آف اسٹاف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی شہید، احمدی نژاد اور دیگر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں 40 روزہ سوگ اور 7 روزہ تعطیل کا اعلان۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، انتقام کو اپنا جائز حق اور فرض سمجھتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر رد عمل، کہتے ہیں انتقام کا فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ملک کی قیادت پر حملہ ایک سنگین اقدام ہے، بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جارح کو ہر صورت سزا دی جائے گی، دشمن کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر کو شہید کیے جانے کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے دل جلائے ہیں اب ہم ان کے دل جلائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو جوابی حملوں میں باز رہنے کی وارننگ، کہا ایسا جواب ملے گا کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ خامنئی کی موت پوری دنیا کے لیے انصاف ہے، ایرانیوں کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ اپنا ملک واپس لیں۔ حملے کے بعد سفارتکاری آسان ہوگی، ایرانی رد عمل توقع سے کم رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سعودی ولی عہد، قطر، UAE اور نیٹو قیادت سے بھی رابطے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف ایران سمیت مختلف ممالک میں احتجاج۔ تہران میں سوگوار عوام انقلاب اسکوائر پہنچ گئے۔ اصفہان میں امام خمینی اسکوائر پر ہزاروں افراد کا اجتماع، امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روزوں پر سرخ لائٹیں روشن۔ خامنئی کا آخری پیغام سوشل میڈیا پر جاری کر دیا گیا۔ خامنئی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا۔ روایات کے مطابق ریاستوں کے سربراہان کو ہدف نہیں بنایا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر تشویش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی اور ملکی سیکورٹی صورتحال پر جائزے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کے کردار اور مختلف اقدامات زیر غور آئے۔ ایران پر حملوں کے خلاف کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج، مشتعل افراد کے اندر داخل ہونے کی کوشش، فائرنگ سے 9 مظاہرین جاں بحق، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ سلطان آباد ٹریفک سیکشن کی جانب مائی پولاچی آنے جانے والے دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند، مشتعل مظاہرین نے پولیس چوکی کو آگ لگا دی۔ سندھ حکومت کا واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا اعلان۔ اسلام آباد میں بھی احتجاج، مظاہرین کی امریکی سفارت خانے کی طرف پیش قدمی، پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شدید شیلنگ اور ہوائی فائرنگ۔ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ مظاہرین نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو گھیر لیا۔ احتجاج کو شدت میں بدلنے سے ملک دشمن کو فائدہ ہوگا، علماء کرام کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی، علامہ طاہر اشرفی اور دیگر کے ویڈیو پیغامات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا علامہ شہنشاہ نقوی، علامہ شبیر میثمی سمیت دیگر علماء سے رابطے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہر شہری غمزدہ ہے، شہری پرامن احتجاج کریں، قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے 24 صوبوں میں 500 مقامات پر حملے، جاں بحق افراد کی تعداد 201 ہو گئی، 700 سے زائد زخمی۔ مناب میں اسکول پر حملے میں 160 طالبات کی شہادت۔ ہرمزگان میں 70 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق، ہسپتالوں میں ہائی الرٹ۔ ایرانی فضائی حدود اور انٹرنیٹ سروس معطل، بندر عباس، چابہار، تبریز، قم اور اصفہان شدید متاثر۔ ایران کا اسرائیل کو بھرپور جواب، اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت پر حملہ، میزائل گرنے سے کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ حیفا اور دیگر علاقے میں بھی دھماکوں کی گونج، اب تک ایک شخص کی ہلاکت اور 21 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ سیہونی ریاست میں ایمرجنسی نافذ، فضائی آپریشن معطل۔ ایران پر حملہ جنگی جرم ہے، عالمی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے، کسی دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایرانی مندوب سعید ایروانی کا اظہار خیال۔ روسی مندوب نے ایران پر حملے کھلی جارحیت قرار دے دی، کہا مذاکرات کے دوران ایران کی کمر میں چھرا گھونپا گیا۔ پاکستان کی ایران پر حملوں کی مذمت، فریقین سے تحمل کی اپیل۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، دبئی ایئرپورٹ پر تمام فلائٹ آپریشن تاحکم ثانی معطل۔ عرب میڈیا کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت تاحکم ثانی معطل کر دی گئی۔ بحرین، قطر، UAE اور کویت نے عارضی طور پر اپنی فضائی حدود بند یا محدود کر دی۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک۔
535 زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے تازہ ترین تفصیلات جاری کر دی۔ 130 چیک پوسٹیں تباہ جبکہ 26 پر قبضہ کر لیا گیا۔ 171 ٹینک اور مسلح گاڑیاں بھی تباہ کی گئیں۔ افغانستان بھر میں 41 مختلف مقامات کو فضائی کارروائیوں میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 8 روپے مہنگا، نئی قیمت 266.17 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 280 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ سری لنکا نے ہار کر بھی پاکستان کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا۔ اہم میچ میں پاکستان سری لنکن ٹیم کو 147 رنز تک محدود نہ کر سکا۔ 213 رنز کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 207 رنز بنا سکی۔ بہتر رن ریٹ پر اب نیوزی لینڈ سیمی فائنل کھیلے گا۔ اور صاحبزادہ فرحان کی شاندار سینچری، 7 گیندوں پر 100 رنز بنائے، 5 چھکے اور 9 چوکے شامل۔ فرحان ایک ہی ورلڈ کپ میں 2 سینچری بنانے والے دنیا کے پہلے بیٹر بن گئے۔ فخر زمان نے سری لنکن بالرز کو دھو ڈالا۔ 42 گیندوں پر 84 رنز کی دھواں دھار اننگ کھیلی، 9 چوکے اور 4 چھکے بھی شامل۔